يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم انا اور انا والے جملے کی ترکیب کریں گے. تیسرا باب حروف مشبہ بالفعل ہے. سبق نمبر 3 ہے انا اور انا جملے کی ترکیب. دیکھیں یہ والی بات پہلے گزر گئی ہے. انا اور انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں اور یہ سارا یہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے آتے ہیں. اس کی مثال یہ ہم گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو جملہ سارا ہم سمجھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے صرف اور صرف اس جملے کی ترکیب کرنی ہے. تو ترکیب دیکھ لیں آپ. انا یہ معطوف علیہ و حرف عطف، انا یہ معطوف علیہ معطوف مل کر آپ اس کو بنائیں مبتدا مؤخر، اور اس کی خبر جو ہے وہ آپ محذوف نکال لیں. ہما ضمیر جو اس کی خبر بنے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور واو حرف عطف آگے دیکھیں، ہما یہ مبتدا بنائیں آپ اس کو، اور یہ جو اگلا جملہ ہے اس سارے جملے کو آپ اس کی یہاں سے لے کے یہاں تک اس جملے کو آپ اس ہما مبتدا کی خبر بنا دیں گے. بہرحال کرتے ہیں اس کی ترکیب. ہما مبتدا، لام حرف جر، تحقیق یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اور یہ سارا مضاف الیہ مضاف بن رہا ہے. دیکھیں جو مضاف الیہ مضاف کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس ترجمے میں کا، کی، کے، را، ری، رے وغیرہ آتا ہے. تو یہ دیکھیں ترجمہ ہم نے ایسے کرنا ہوتا ہے. شروع ہم نے کرنا ہوتا ہے مضاف الیہ سے، اور یہ جو دونوں ہیں یہ موصوف صفت ہے. جملہ موصوف ہے، اسمیہ صفت ہے. موصوف صفت میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے آپ صفت کی ترجمہ کریں گے پھر آپ موصوف کا کریں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے وہاں پر پہلے موصوف کا ہی ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ نے صفت کا ترجمہ کرنا ہے. تو یہاں پر ایسے ہوگا، یہ موصوف صفت ہے تو ہم نے ترجمہ کرنا ہے موصوف صفت، جملہ اسمیہ، اور یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی مضمون مضاف ہے اور جملہ اسمیہ یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے. تو ہم نے ترجمہ اس طرح کرنا ہے، جملہ اسمیہ کے مضمون، اور یہ پھر دوبارہ مضاف الیہ مضاف ہے، کے مضمون کی تحقیق کے لیے. تو دیکھیں 2 مرتبہ کے آ رہا ہے تو اس لیے مضاف الیہ مضاف ہوگا. تو خلاصہ یہ کہ تحقیق مضاف ہے، مضمون مضاف الیہ مضاف ہے، اور جملہ اسمیہ یہ موصوف صفت مل کر پھر اس کے لیے مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر پھر تحقیق کے لیے مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر، چونکہ پیچھے کوئی فعل نہیں ہے، کوئی شبہ فعل نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پر معذوف نکالیں گے. ثابتن آپ نکالیں، اور یہ دو ثابتانی، اور یہ شبہ فعل کے متعلق ہو کر ثابتانی شبہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر پھر یہ ہما مبتدا کی خبر بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا واو حرف عطف کے ذریعے سے معطوف علیہ. اور یہ آگے ہے، آگے یہ مثال ہے، مثل ان زیدن قائم ای حقق. تو اس کے بھی دیکھ لیتے ہیں ترکیب. مثل حسب سابق آپ نے اس کو مضاف بنانا ہے. جب آپ نے اس کو مضاف بنا دیا تو پھر باقی کو آپ مضاف الیہ بنا کر آپ اس کی ترکیب کریں گے. ان زیدن قائم. اب یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے، قائمون اس کی خبر ہے. حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہاں پر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، بلکہ آپ اس کو جملہ اسمیہ خبریہ ابھی نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو بنائیں ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا مفسر. مفسر ہم نے اس لیے بنانا ہے کہ آگے ای حرف تفسیر ہے. جب ای حرف تفسیر ہے تو پھر اگلا جملہ چونکہ تفسیر کر رہا ہے تو مفسر کی تفسیر ہوتی ہے، یا اب یہ کہیں مفسر کی مفسر ہوتی ہے، تو یہ مفسر بن جائے گا. ای حرف تفسیر ہے. حققت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، قیام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر حققت کا مفعول ہے. حققت فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ مفسر کے لیے بنے گا مفسر. مفسر اپنی مفسر سے مل کر یا مفسر اپنی تفسیر سے مل کر آپ اس کو مثل کے لیے مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو بھی مضاف الیہ نہ بنائیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا آپ اس کو معطوف علیہ بنا کر اس پورے جملے کو آپ پھر معطوف بنائیں، پھر آپ اس کو اس کے لیے مضاف الیہ بنا کر پھر یہ اس کی خبر بنا دیں، کوئی اس کے لیے خبر محذوف نکال کر. تو یہاں پر ہم ایسے ہی کریں گے. اس کو ہم نے بنا دیا معطوف علیہ واو حرف عطف، اور یہ سارا جملہ بن جائے گا معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ بن جائے گا مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ. اب یہ دیکھیں واو حرف عطف ہے، بلغ فعل. اب اس میں نون وقایہ کی ہے، یا ضمیر اس کی مفعول ہے. یہ نون وقایہ سمجھ لیں. دیکھیں یہ جو بالغا یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں مبنی پر فتح ہوتا ہے. اب یا ضمیر یہ اس کی مفعول ہے. اب بالا، اب یا چاہتی ہے کہ میرے سے پہلے کسرہ ہو،
اور جو اس کے غائن کا جو فتح ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس لیے دونوں کو مینیج کرنے کے لیے ہم درمیان میں نون لے آتے ہیں تاکہ یا سے پہلے کسرہ بھی آ جائے اور جو اس کا جو فتح ہے آخر میں وہ فتح بھی باقی اور برقرار رہے، تو اس لیے اس کو نون لے کر آتے ہیں۔ اس کی ترکیب کے اندر کوئی خاص عمل دخل نہیں ہوتا، یہ دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بلغ فعل ہے، نون وقایہ کی، یا ضمیر اس کا مفعول ہے۔ اچھا اس کا فاعل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر فاعل آپ نے ہوا ضمیر نہیں نکالنی، وہ اس لیے نہیں نکالنی، یہ سارا اس کا فاعل بن رہا ہے۔ فاعل کیا بن رہا ہے؟ ان زیدن منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاقی زیدن، مجھے یہ والی بات پہنچی ہے۔ اب کون سی بات پہنچی ہے؟ وہ آگے والی بات ہے، یہ والی بات پہنچی ہے، تو پہنچنے والی بات چونکہ یہ ہے اس لیے ہم اس کو بنائیں گے اس کا بلغہ کا فاعل۔ تو یہاں پر پھر ایک اشکال یہ ہوگا کہ فاعل تو وہ اسم ہوتا ہے اور یہ تو سارا جملہ ہے اور اس میں جملہ فعلیہ بھی ہے جیسے بلغہ، اور یہ شبہ جملہ بھی ہے مشبہ بالفعل، تو اس کو آپ کیسے فاعل بنا رہے ہیں؟ تو اس کا ہم نے جواب یہ دینا ہے کہ ہم نے اس کو مفرد کی تعویل میں کر کے پھر ہم نے فاعل بنا دینا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ بلغنی انطلاق زیدن، تو یہ انطلاق چونکہ مصدر، یہ مصدر ہے، اسم ہے، لہذا یہ اس کا فاعل بن سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، منطلق اس کی خبر، مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہاں پر آپ حسب سابق اس کو بنائیں گے مفسر، اور ای حرف تفسیر ہے، بلغ فعل نون وقایہ کی، یا ضمیر بلغہ کا مفعول، حسب سابق یہ بلغہ ایسے ہی ہے جیسے وہ بلغہ ہے، اور ثبوت و مضاف، انطلاق مضاف الیہ مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ تو یہاں پر دوبارہ دیکھیں ہم نے اس کو مضاف الیہ بنانا ہے، کیوں؟ ترجمہ پھر ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے مضاف الیہ سے، زید کے جانے کے ثابت ہونا، زید کے جانے کا ثابت ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا مضاف الیہ مضاف مل کر پھر یہ بلغہ کا فاعل بنے گا، بلغہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول بھی ہے اس کا، پھر یہ بنے گا مفسر کے لیے مفسر، یا آپ کے مفسر کے لیے تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر پھر یہ بنے گا بلغہ کا فاعل، بلغہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ واو حرف عطف کے ذریعے سے معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ مثل مبتدا کی خبر بنے گا۔ تو اس ترتیب سے آپ نے مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ بنانا ہے اور آپ نے خبر اس کی محذوف نکال لینی ہے، تو اس طرح اس کی جو ترکیب ہے یہ مکمل ہوگی۔